السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میں غلام حیدر آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو میں نے پہلا حصہ آپ کے پاس پیش کیا تھا، آج دوسرا حصہ جامع خیر المدارس والا یادگار خطاب، اس کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو نئے دوست سننے والے سبسکرائب کریں، اور جزاک اللہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کیا کریں۔ تو سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دھوا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے۔ خالہ دیکھو خدائی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی منڈی پر آئی ہے۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگا جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کو اڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال۔ میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر میں کہاں جا کے کسا لگایا؟ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں نا۔ اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے، یوں نکال، دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکالتا ہے۔ کوشش ہے ہر آدمی کی انگریز بن جائے۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں اڈمرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے، تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی سلے کے اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے۔ سر پر کب سر بلند، سر پر کب سر بلند۔ مولانا آزاد مرحوم، ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے، گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ۔ مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا،
اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے۔ اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کے اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000۔ خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا۔ اللہ اکبر۔ شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی۔ آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے۔ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے۔ اس نے فتویٰ دے دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کا سارا مال ماں کا ہے۔ ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں یہ دیں گے، رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے۔ ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کہتا دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کج پنجرے بال تے شیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے۔ قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا۔ 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا۔ یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے، ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے۔
कोई बात थी? कोई तालिब इल्म थे? आंसू रुमाल खरीदना पड़ता था हर तालिब इल्म को आंसू साफ करने के लिए। तो शमाइल तिरमिज़ी कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, वो सीरत के पैकर थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात थी। मौलाना याहया अली पटना वाले बुजुर्ग हैं उलमाए देवबंद में से, गिरफ्तार कर लिए, केस चलाया बगावत का, फांसी का हुक्म हो गया, कोठड़ी में बंद कर दिया फांसी की। सुप्रीडेंट जेल ने गवर्नमेंट बरतानिया को, अंग्रेज को खबर दी कि ये कोठड़ी जो है फांसी की, इसमें तो लोग मर जाया करते हैं, नीम मुर्दा हो जाते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये मौलवी जब से इस कोठड़ी में हम इसको लाए हैं फांसी वाली में, इसका रोज बरोज वजन बढ़ रहा है, इसके चेहरे पे निखार आ रहा है, इसका हुस्न को बाला हो रहा है, इसका डॉक्टरी मुआयना रोज कराता हूं, मैं नहीं समझ सका क्या वजह है। आखिरी अंग्रेज गवर्नमेंट की टीम आई और मौलाना को बाहर निकाला और निकाल के पूछा कि मौलाना हमारे डॉक्टर भी आजिज हैं, ये रोज एक शेर आपका वजन बढ़ जाता है, ये तो ऐसी जगह है जहां बड़ों बड़ों के वजन कम हो जाते हैं, कहीं तो पहले ही मर जाते हैं, यूं ही कानून लटकाने पड़ते हैं, पीला रंग हो जाता है, और आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ रही है, निखार आ रहा है, चेहरे पे रौनक दोबारा हो रही है, क्या वजह है? मौलाना ने फरमाया असल वजह बताऊं? कि हाँ बताओ। कि मैं जब से कुरान पढ़ने लगा हूं ना, और जब से ये ऐत पढ़ी है, मुझे शहादत का बड़ा शौक है। जब से तुम यहां फांसी कोठरी में लाए हो, मैं खुश हो रहा हूं, आज शहीद होऊंगा, आज अल्लाह की हुजूर में हाजिर होऊंगा, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, आज सहाबे किराम की मुलाकात करूंगा, तो मुझे तो खुशी हो रही है ऐसी जैसी शादी की खुशी होती है। और कहने लगा वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अम्मात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम पे मर मिटने वालों, मेरे नाम पे जान देने वालों, मेरे नाम पे सर कटाने वालों, मेरे नजदीक तुम इतने ऊंचे हैं, पूरी कायनात को मैं हुक्म देता हूं, तुम्हें इस मरने वाले को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मेरी राजपूत बिरादरी का जवान है, जिला करनाल तहसील थरेसर का, जिम्मेदार है बड़ा। मौलाना महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ कर बैठा। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों को पता चल नहीं था। आजकल तो मुरीद इसलिए बनते हैं ना लोग कि हजरत से असल तो खिलाफत मारूंगा, असल तो हजरत से खिलाफत मारूंगा, वरना माल की आमद में तो हिस्सेदार बनूंगा ही। पहले जमाने में लोग बुजुर्गों की जियारत के लिए जाया करते थे, बड़ा बड़ा सफर करके मिलने के लिए जाते थे, मसाइल मालूम करने जाते थे। अब पीर साहब का खुद खत आता है कि मुझे दौरा उठा हुआ है, फला दिन फला तारीख में मैं तेरे दरवाजे पे हो रहा हूं, जूते तैयार रखना। खुद दौरा बनाते हैं, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला मुरीद की ऐसी तैसी फेरेंगे। राजपूत बिरादरी का जवान, हमारी बिरादरी में या तो कोई इधर लगता नहीं, जो लगता है ना फिर लो लंगर होता है। हाँ, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले गया। मैंने उस जवान का नाम लिया है जो अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम का भी पीर था। मौलाना हबीबुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला, हजारों, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, सारों का पीर था मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा वली, खुद लिखते हैं
कि जब वहां ये जिला सरगोदे में ढुलिया की जगह है, यहाँ के रहने वाले थे, तो अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुंचे। न वहां खाने का इंतजाम, न पकाने का इंतजाम। खुद लिखते हैं कि एक मुरीद मकई का आटा यूं ही तवे पे गरम सा करे और दे दे। एक दिन मैंने कहा दिया यार पका तो दिया कर। कहने लगा चल बे, तुझे किसी ने बुलाया? तेरा क्या ख्याल है ससुराल में आया हुआ है? फरमाते हैं मैं ना बोला, वो कच्चा आटा ही भागा। 7 बरस गुजर गए। कसम परवरदिगार की, हजरत रायपुरी फरमाते हैं पेट में कीड़े पैदा हो गए कच्चे आटे की वजह से, जो नींद नहीं आने देते थे। 7 बरस तक यूं ही कच्चा आटा भागा। वो कई मेरे पास आ जाते हैं, अब जी वो जरा कुछ आपसे फैज लेना चाहता हूं। एक दिन वो भी आया था तुम्हारा पीर सिपाही। अंदाजा लगाओ भला, जब ये सारे सिपाही जब पीर बन गए तो ये सारे जेब कुतरे अब दाल नहीं। पीर सिपाही, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मौलानाओं की औरतें गई दम कराने, देवबंदियों की या हदीसों की, और दूसरे तो थे ही मुश्तरका खाता। और वो ऐसा शैतान था, लाउड स्पीकर के सामने बिठा के लाखों को स्पीकर की तरफ मुंह करके कहता था अपनी अपनी खोल दो। जिसका कौम के पीर सिपाही बन जाए उस कौम का फिर यही हाल होना। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इतनी गुर्बत थी उसने बहुत पुराना कूड़ी पे फेंक दिया बाहर। मौलाना लिखते हैं मेरी निगाह चढ़ गया, मैंने उसको उठा के नहर में धो लिया और सुई लेके मैंने उसको 3 दिन में गांठा। 3 दिन में गांठा, 14 साल उसी में गुजार दिए। अब दिल तो मेरा भी करता है वली बन जाऊं, तेरा भी करता है वली बन जाऊं, ये पर कच्चा आटा तेरा बाप फेंकेगा। इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। कौन 14 बरस फटे हुए कंबल में गुजारेगा? कहां से वो वली बन सकते हैं? न इतनी मुशक्कत उठाए न वो बात हम में आए। फिर पता है कितना बड़ा वली बना। अरवाह सलासा में लिखा है कि एक सरकारी आदमी जो मुलाजिम था उसके पास एक कत्ल की फाइल थी, पूरी फाइल केस की। साइकिल से बड़ी सवारी नहीं थी उस दौर में, वो पूरी फाइल गिर गई। अब यहां तक नौबत आ गई या तो फाइल मिले वरना जिससे गुम हुई उसी को फांसी लगा दो। इतना परेशान जिसकी इंतहा हो गई। बड़े बड़े बुजुर्गों के यहां गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब माने रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे भाई आज तो मिठाई देखो ना कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं भाई एक सरगोदे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहां बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो गुर हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामन करनी पड़े, दुर्वेश है फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा भी तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है? सुना कि हाँ सर अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी
یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا، یہ کاغذ اس کی فائل کا تھا. وہ کہنے لگا اس کے ساتھ کا اور کاغذ کے ساتھ بھی ردی کی ٹوکری میں دیکھ لو، آج ہمارا ساری فائل مل گئی. اب ہم تو کوئی دوسرے ہوتے نا تو ہم کہہ دیتے علم غیب تھا، ہم تو نہیں کہتے. ایک دن گاڑی میں ایک پیر سے مرید ملا، حال حال پوچھا. پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی. وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی. کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے. اچھا وہ پولیتھن لگا رہا تھا. میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں؟ میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا. میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتا ہے یا اپنا ہی پتا ہے؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتا چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے. مولانا تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا. وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں. کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں. پر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ. پکڑ کے لے آئے. پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں. اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ پرے کو رکھ دے گا. انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتا؟ ان لوگوں کو کیا ہے؟ یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں. ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی پہ چڑھتے رہتے ہیں. جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے. قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہینڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں. انار کلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے بڑے بڑے لکھے پڑے لوگ تھے. اب وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی. وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. ان لگا نہیں فساد ہو جائے گا. مطلب کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کہو نہیں تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ، جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے.
اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا, پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے چار انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے, چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلی 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا, وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر, مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی, وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے, یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے. اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے, سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے, میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے, پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا, 2 دن پہلے, 8 دن پہلے, مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے, بے نماز مر رہا ہے. پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے بڑا نمازی ہے, بڑا حاجی ہے, بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز, دھی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز, بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز, داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز, ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز, نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز, اسپتال میں موت آئی میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز, گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز, پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز, تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز, تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز, سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز, تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز, تیری قبر کھودنے والے بے نماز, تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز. او حاجی او نمازی, میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے, بڑا حاجی ہے, پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی. ہمارے سامنے مثال ہے قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ کا خلیفے ہوں گے, بڑے نمازی ہوں گے, وہ پکا دیں ہو سب. نہیں, امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے, حج کے لیے جا رہے ہیں. جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے. 13 دن میں جہاز لگا جدہ, نماز تو انہوں نے نہ پڑھی اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نہیں کر دیا. 13 دن کا فاقہ بگتا دیا. اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے, گھر والے یہ نماز پڑھتی. اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے, صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کہتا روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا, ہوٹل سے کھا لوں گا. اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا, ملتے ہیں, پتہ ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی یوں پیچھے سے کھجایا, نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں. خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ولی. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے
और हमारे पास एक कागज परवाना लेकर चपड़ासी आया जिसमें लिखा था मौलवियों फलां दिन तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। वो अभी वहीं खड़ा था, इन्होंने पढ़ लिया, तीनों मौलवी आपस मुबारक हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब वो पर्चा लाने वाला परेशान, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। तुम उछल रहे हो, तुमसे पढ़ना नहीं आया, शायद लाओ मैं पढ़ के सुना दूं। फरमाया हमने पढ़ लिया, इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। इंतजार है इस घड़ी के, कब वो घड़ी आए और कब अपने रब के हुजूर में जाए। मौलाना जाफर तनेसी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें नोकदार तार लगाए, ना मैं झुक सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। मैंने इरादा कर लिया, हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और नीयत ये थी मेरा दम निकलेगा तो मेरे जुबान पर दुरूद शरीफ होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होके जाऊंगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। परिंदे भी ऐसे लोगों की कब्रों को तलाश करते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना हक नवाज मरहूम के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। मैं कहता हूं शेखुल हिंद ने शहादत की दुआ मांगी, अताउल्लाह साहब बुखारी ने मांगी, मुफ्ती महमूद ने मांगी, मगर इस जवान ने पता नहीं कहां बैठ के दुआ मांगी। पता नहीं मोची वाले के थाने में जब उल्टा लटका के मारा, जब मांग ली, ये मियां वाली की जेल में मांग ली, उधर दुआ मांगी, उधर मंजूर हो गई। अर्ज ये है, एक नहीं दो नहीं, उलमाए देवबंद की तो ये आदत है तकलीफें उठाना, कुर्बानियां देना। अजीज तालिब इल्मों, अपने बड़ों बुजुर्गों के राह पे चलो, इल्म दीन हासिल करते वक्त इधर उधर ध्यान ना करो। निहायत इन्हमाक के साथ तुम्हारा वक्त है, अभी से कीमती बनाओ। और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमाए। मरीज हो गया हूं, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अभी आपने हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान समाप्त किया, दूसरा हिस्सा था। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए बयान के साथ हाजिर होऊंगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।